زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 21، چوتھا باب، تکبر. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ بہت برا ہے. کبریائی خاص میری چادر ہے، بس جو شخص اس میں شریک ہونا چاہے گا اس کو قتل کر دوں گا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں تکبر غمط الناس اور بطر الحق کا نام ہے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول کرنے سے اعراض اور انکار کرنا. تکبر کرنے والا تواضع سے محروم رہتا ہے اور حسد اور غصے سے نجات نہیں پاتا. ریاکاری کا چھوڑنا اور نرمی کا برتاؤ اس کو مشکل ہو جاتا ہے. اپنی عظمت اور بڑائی کے نشے میں مست رہتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جیسا کہ من تواضع للہ کے اندر حرف لام سے ظاہر ہے، تو یہ شخص اپنے دل میں خود کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے اور مخلوق کی نظر میں اس کو اللہ تعالیٰ بلندی اور عزت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں ذلیل کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سور اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے. علاج: اپنے گناہوں کو سوچا کرے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور محاسبے کا دھیان رکھے. جب اپنی فکر میں پڑے گا دوسروں کی تحقیر، تنقید اور تبصرے سے بچے گا. جیسے کوڑی کسی زکام کے مریض کو حقیر نہیں سمجھتا، اسی طرح اپنی روحانی اور قلبی بیماری کو سخت سمجھے اور اپنے خاتمے کے خوف سے کانپتا اور ڈرتا رہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ اس بیماری کی اصلاح کے لیے ایک حکایت بیان فرمایا کرتے تھے. حکایت: ایک لڑکی کی شادی کے موقع پر اس کو خوب اچھے لباس اور زیور سے سجایا گیا. محلے کی سہیلیوں نے تعریف شروع کی کہ بہن تم تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہو. اس نے رو کر کہا کہ ابھی تم لوگ بیکار تعریف کرتی ہو. جب میرا شوہر مجھے دیکھ کر پسند کر لے اور اپنی خوشی کا اظہار کر دے تب وہ خوشی اصلی خوشی ہوگی. معلوم نہیں اس کی نگاہ میں میری صورت کیسی معلوم ہوگی. تمہاری نگاہوں کے فیصلے ہمارے لیے بیکار ہیں. پھر حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طرح بندے کو مخلوق کی تعریف سے یا اپنی رائے سے خود کو اچھا اور بڑا نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ میدان محشر میں حق تعالیٰ کی نظر سے ہمارے لیے کیا فیصلے ہوں گے اس کی خبر ہم کو ابھی کچھ نہیں. پھر کس منہ سے موت سے پہلے اور حسن خاتمہ سے پہلے اپنے کو اچھا سمجھنے کا حق ہوگا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایماں چوں سلامت بلب گور بریم، ایماں چوں سلامت بلب گور بریم، احسنت بریں چستی و چالاکی ایماں. جب اسلام کو ہم قبر میں سلامتی سے لے جائیں گے پھر اپنی چستی اور ہوشیاری پر خوشی منائیں گے. یہی وجہ ہے کہ تمام اولیاء کرام مرنے سے پہلے کبھی ناز کی بات نہیں کرتے اور حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہتے ہیں اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں. یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے جو اپنے مالک کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر اپنے ہی فیصلے سے یا مخلوق کی تعریف سے اپنے لیے بڑائی اور اچھائی کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کو احقر نے اس شعر میں عرض کیا ہے: نامناسب ہے اے دل ناداں ایک جزامی ہنسے زکامی پر. عجب اور کبر کا فرق: اپنے کو اچھا سمجھنا اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا عجب کہلاتا ہے، اور اپنے کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسروں کو کمتر سمجھنا تکبر کہلاتا ہے، اور دونوں حرام ہیں. جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی نظر میں عزت والا ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں اچھا اور بڑا ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے.
معاصی سے نفرت واجب ہے لیکن عاصی سے نفرت حرام ہے۔ اسی طرح کسی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر مقدر ہو چکا ہو، البتہ اس کے کفر سے نفرت واجب ہے۔ ہیچ کافر را بخاری منگرید کہ مسلمان بودنش باشد امید۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے کو تمام مسلمانوں سے فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے انجام کے اعتبار سے کمتر سمجھتا ہوں، یعنی موجودہ حالت میں ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، اور خاتمے کے اعتبار سے کہ نہ معلوم کیا ہو اپنے کو کفار سے بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن کامل نہ ہوگا جب تک کہ اپنے کو بہائم اور کفار سے بھی کمتر نہ جانے لگے۔ جب حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو بغیر سزا کے معاف فرما دے، اور چاہے تو چھوٹے گناہ پر پکڑ کر کے عذاب میں پکڑے، تو پھر کس منہ سے آدمی اپنے کو بڑا سمجھے، اور کیسے کسی مسلمان کو خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو حقیر سمجھے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ازیں بر ملائک شرف داشتند کہ خود را بہ از سنگ نہ پنداشتند۔ اللہ والے اس سبب سے فرشتوں پر شرف و عزت میں بازی لے جاتے ہیں کہ خود کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت اور قرب کو حق تعالیٰ نے بندوں میں چھپا رکھا ہے، لہذا کسی بندے کو خواہ کیسا ہی گنہگار ہو حقیر نہ جانو۔ کیا خبر کہ شاید یہی بندہ علم الہی میں ولی ہو، اور اس کی ولایت کسی وقت بھی توبہ صادقہ اور اتباع سنت کی صورت میں ظاہر ہو جاوے۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ بعض بندے زندگی بھر شراب پینے میں اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور اچانک ان میں تبدیلی آ جاتی ہے اور توبہ کر کے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی شہزادہ حسین جس کے منہ پر کالک لگی ہو اور اچانک صابن سے نہا دھو کر چاند کی طرح روشن چہرے والا ہو جاوے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان اپنے وجود میں 2 مرتبہ کس قدر گندے راستے سے گزرتا ہے۔ ایک مرتبہ باپ کی پیشاب کی نالی سے نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں گیا، اور دوسری مرتبہ ماں کے رحم سے ناپاک راستے سے وجود میں آیا، پھر تکبر کیسے مناسب ہوگا؟ بڑے بڑے متکبر بادشاہوں کا موت قبر میں کیا حال کرتی ہے، اور کس طرح لاکھوں کیڑوں کی غذا بناتی ہے۔ جس طرح امتحان کا نتیجہ سننے سے پہلے اپنے کو بڑا اور کامیاب سمجھنے والا طالب علم بے وقوف ہے، اسی طرح میدان محشر میں اپنا فیصلہ سننے سے پہلے دنیا میں اپنے کو کسی سے افضل سمجھنا اور بڑا سمجھنا حماقت ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان صاحب کا خوب شعر ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ایک شخص کا گھوڑا شریر اور عیبدار تھا، کسی دلال سے کہا کہ فروخت کر دے۔ اس نے بازار میں خوب تعریف کی، اس بیوقوف نے اس تعریف کو صحیح سمجھ کر کہا، اب نہ فروخت کروں گا، میرا گھوڑا مجھے دے دو۔ اس دلال نے کہا، زندگی بھر کا اپنا تجربہ میری جھوٹی تعریف سے جو محض بیچنے کے لیے ہے بھول گئے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی شرارت اور خباثت اور گناہوں کے تقاضوں کو جانتے ہوئے جہاں کسی نے ذرا تعریف کر دی کہ حضرت آپ ایسے ہیں، بس حضرتی کا نشہ چڑھ گیا اور اپنے نفس کو بھول گئے۔ اللہ والے ایسے وقت اور شرمندہ ہو جاتے ہیں اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ستاری کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، یہ سب حق تعالیٰ کی ستاری ہے، ورنہ اگر وہ ہمارے اترے پترے کھول دیں تو سب معتقدین راہ فرار اختیار کریں۔ پس مخلوق کا حسن ظن بھی حق تعالیٰ کا انعام ہے، اور اپنے کو کمتر اور حقیر سمجھنا یقین کے درجے میں ایک کھلی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے اور عبدیت کاملہ کے لوازم سے ہے۔ 5واں باب، ریا یعنی دکھاوا۔
ریا کہتے ہیں کسی عبادت اور نیکی کو کسی شخص کو دکھانے کے لیے کیا جاوے اور اس سے کوئی دنیاوی غرض اور اس سے مال یا جاہ حاصل کرنے کی نیت ہو۔ لیکن اگر اپنے استاد یا مرشد یا کسی بزرگ کو اس نیت سے اچھی آواز بنا کر قرآن پاک سنائے کہ ان کا دل خوش ہوگا تو یہ ریا نہیں، جیسا کہ روایت حدیث کی موجود ہے کہ ایک صحابی کا قرآن رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور دن میں اس کو مطلع فرما کر اظہار مسرت فرمایا، تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اگر ہم کو علم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور عمدہ تلاوت کرتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر خاموش رہنا اور نکیر نہ فرمانا مدلول مذکور کی دلیل ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اعمال خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کی جلد ملنے والی بشارت ہے، یعنی یہ دنیا کا انعام ہے، آخرت کا انعام اس سے الگ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ لوگوں کے دیکھ لینے کے خوف سے اپنا نیک عمل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں، بلکہ محققین مشائخ نے فرمایا کہ نیک عمل جس طرح مخلوق کے لیے کرنا ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے خوف سے یعنی ریا کے خوف سے کسی عمل خیر کا چھوڑ دینا بھی ریا ہے۔ بس جس معمول کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اسی وقت کر لے، کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے کی ہرگز پرواہ نہ کرے۔ ریا ایسی بلا نہیں جو بغیر نیت اور ارادے خود بخود کسی کو چمٹ جائے۔ جب تک دکھاوے کی نیت نہ ہو اور نیت بھی دنیا کی غرض کی ہو تب ریا ہوتی ہے۔ اگر نیت تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ہے، مگر پھر دل میں وسوسہ آتا ہے کہ شاید اس عبادت سے ریاکاری کر رہا ہوں، تو یہ وسوسہ ریا ہے جس کی ہرگز پرواہ نہ کرے اور نہ پریشان ہو، ورنہ شیطان وسوسہ ڈال کر اس عمل خیر سے محروم کر دے گا، یعنی ریا کا خوف پیدا کر کے آپ کو اس عمل ہی سے روک دے گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال دی ہے کہ آئینے کے اوپر جب مکھی بیٹھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مکھی آئینے کے اندر بھی موجود ہے، حالانکہ وہ باہر بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سالک کے قلب کے باہر شیطان ریا کا وسوسہ ڈالتا ہے اور سالک سمجھتا ہے ہائے یہ تو میرے قلب کے اندر ہے، بس اس کو ریا نہ سمجھے بلکہ ریا کا وسوسہ سمجھے اور بے فکری سے کام میں لگا رہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے پاس آدمی آ گیا اور مجھے یہ حالت پسند آئی کہ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، تیرے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر پوشیدہ کا، ایک اجر علانیہ کا۔ اس حدیث سے کس قدر عابدین کے لیے بشارت ہے۔ کبھی اپنی عبادت کا اظہار چاہ کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی بدترین ریا ہے۔ مثلا احباب کے حلقے میں یہ کہنا کہ آج تہجد میں بہت لطف آیا اور خوب رونا آیا اور بہت سویرے آنکھ کھل گئی، یہ باتیں سوائے اپنے مرشد کے کسی کے روبرو نہ کہنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے 2 حج کیے تھے اور ایک جملے سے دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا، اور وہ اس طرح کہ ایک مہمان کے لیے کہا کہ اے ملازم، تو اس سراحی سے اس کو پانی پلا جو میں نے دوسری بار حج میں مکہ شریف سے خریدی تھی۔ علاج۔ ریا کا علاج اخلاص کا حاصل کرنا ہے، اور حدیث پاک میں اخلاص کی حقیقت یوں ارشاد ہے کہ عبادت اس دھیان سے کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو نہیں دیکھتے تو وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ جب حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا دھیان ہوگا، مخلوق کا خیال نہ آئے گا، اور یہ مراقبہ یعنی دھیان مشق کرنے سے دل میں قائم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر یہ تصور جمایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، کچھ مدت تک اس طرح مشق سے حق کا استحضار آسان ہو جاتا ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاص کا حصول اور ریا سے طہارت، اہل اللہ کی صحبت اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کیے بغیر عادتاً ناممکن ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصلاح نفس کے لیے مشائخ کاملین میں سے جس سے مناسبت ہو تعلق قائم کرنا فرض عین ہے، کیونکہ مقدمہ فرض کا فرض ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس نیک کام میں لگا رہے، ریا کے خوف سے نہ چھوڑے اور اپنی نیت درست کرے اور زبان سے بھی کہہ لیا کرے کہ یا اللہ، یہ نیک عمل آپ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ پھر اگر خدا نخواستہ نفس کی شرارت سے یہ ریا بھی ہوگی تو چند دن میں یہ عادت بن جائے گی۔ اس مضمون کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں بیان فرمایا ہے: وہ ریا جس پر تھے زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی۔